وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ. اللهم لعن قتلة الحسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. عصر عاشور ہے، وہ قافلہ جو 28 رجب کو مدینے سے نکلا تھا آج کے دن لٹ گیا. آج بچیوں کے پاس ان کے بابا نہیں ہے، بہنوں کے پاس بھائی نہیں ہیں، عورتوں کے پاس سہاگ نہیں ہے، نہ عباس کی آواز آتی ہے، نہ علی اکبر کی سزا سنائی دیتی ہے، نہ کوئی تسبیح و تحلیل کی آواز ہے. ایک سناٹا ہے جو دشت کربلا میں چھا گیا. شہادت حسین ابن علی ایسا غم ہے جو ہمارے ہر امام کے دل کو زخمی کر رہا ہے. زمانے کے امام زیارت الہیہ میں فرماتے ہیں خدا جانے زمانے کے امام کربلا میں ہوں گے یا جنت البقیع میں ہوں گے یا روضہ رسول پر ہوں گے یا کسی مجلس میں شریک ہوں گے. فرماتے ہیں فَلَئِنْ أَخَّرْتَنِيَ الدُّهُورَ، اگر زمانے نے مجھے دیر سے بھیجا، لَأَنْدُوَنَّ عَلَيْكَ صَبَاحًا وَمَسَاءً وَلَأَبْكِيَنَّ لَكَ بَدَلَ الدُّمُوعِ دَمًا. تو اے میرے جد مظلوم، میں آپ کی شہادت کو یاد کر کے ایسے گریہ کروں گا کہ آنکھوں سے پانی نہیں خون کے قطرے ٹپکنے لگیں گے. اجرکم علی اللہ. اے زمانے کے امام، آپ کہاں ہیں؟ کاش ہماری مجلس کو رونق بخشتے. لوگ دیکھتے کہ آپ کیسے خون کے آنسو ہوتے ہیں.
اے میرا وہ زمانے کے امام جو کربلا میں بظاہر موجود نہیں تھا، جب آج کربلا کو یاد کرتا ہے تو خون کے آنسو ہوتا ہے. خدا جانے زینب کبریٰ کون سے آنسو ہوئی ہوگی. اجرکم علی اللہ. زمانے کے امام اس طرح سے امام مظلوم کو تعزیت پیش کرتے ہیں. اور پھر سنیے 8ویں امام کس طریقے سے زمانے کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ میں جد مظلوم کو کیسے یاد کرتا ہوں. فرماتے ہیں یا ابن الشریف ان كنت باغيا لشيء فابغي للحسين بن علي بن ابي طالب فانه ذبح كما يذبح الكبش وقتل معه من أهل بيته 18 رجلا ما لهم شبيهون في الأرض. فرمایا فرزند شبیب اگر کسی چیز پر تمہیں رونا ہے تو ہمارے جد مظلوم حسین ابن علی پر رو لیا کرو، کیونکہ انہیں ایسے دشت کربلا میں ذبح کیا گیا جیسے کسی گوسفند کو ذبح کیا جاتا. دیکھو اے امام رضا، ہے گوسفند کو تو ایسے ذبح نہیں کیا جاتا، اسے تو پہلے پانی دیا جاتا ہے. گوسفند کو تو ایسے ذبح نہیں کیا جاتا، ہم جس جانور کے سامنے ذبح نہیں کیا جاتا. ارے گوسفند کو تو ایسے ذبح کیا جاتا کہ 12 ضربے ماری جائیں پھر تن سے جدا کیا جائے. ایسے تو ذبح نہیں کیا جاتا. پھر آپ نے کیوں فرمایا ایسے ذبح کیا گیا جیسے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے؟ شاید جواب دیں گے دور جاہلیت میں جب کسی گوسفند کو ذبح کیا جانا ہوتا تھا تو پہلے سب نرغہ بنا لیتے تھے، اور نرغے میں جب جانور آ جاتا تھا جس کے ہاتھ میں جو آتا پتھر مارتا، جس کے ہاتھ میں لکڑی آتی لکڑیاں مارتا، اور جب وہ زخموں پر زخمیں کھا کر چور ہو جاتا پھر اشقیاء آگے بڑھتے اس جانور کو ذبح کرتے. ہائے امام مظلوم، کہیں سے تیر چلے، کہیں سے نیزے چلے، کہیں سے تلواریں لگی، جس کے پاس کچھ نہیں تھا دشت کربلا سے پتھر مارا. فرزند زہرا زخموں پر زخم کھاتا رہا، اور جب زمین کربلا پر آیا سر حسین تن سے جدا کیا. اجرکم علی اللہ. آج تو رونے کا دن ہے نا، خدا جانے اگلا سال نصیب ہوگا. آوازوں کو بلند کیجئے گا، آج رونے پر تماچا کوئی نہیں مارے گا. کھل کے ماتم کیجئے گا، کھل کے آوازوں کو بلند کیجئے گا. ایک ذرا سخت روایت ہے لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں. عاشور کے دن نہیں پڑھوں گا تو کیا پڑھوں گا؟ میرا بادشاہ امام اپنے جد کو کس طریقے سے خراج عقیدت پیش کرتا ہے. فرماتا ہے کہ ہمارا جد مظلوم کو ایسے مارا گیا جیسے رسول اللہ نے جانور کو بھی مارنے سے منع کیا تھا. پھر فرماتے ہیں کیسے مارا گیا؟ لقد قتلوه بالسنان والسيف وبالحجارة وبالخشب وبالعصا. ہمارے جد مظلوم کو کسی نے تیروں سے مارا، کسی نے نیزوں سے مارا، کسی نے تلواروں سے مارا، کسی نے پتھروں سے مارا، اور کس کے پاس لاٹھی تھی لاٹھی. اجرکم علی اللہ. بی بی زہرا کو پرسہ پیش کیجئے گا. وہ جو مدینے سے آتی ہوں گی اس بیوی کو پرسہ پیش کیجئے گا جو شام سے چل کر آتی ہوں گی اور سوال کرتی ہوں گی چھوٹی بیوی بڑی بیوی سے، ارے یہ کس کا ماتم کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ کس پر رونے کے لیے آئے ہیں؟ بڑی بیوی بتاتی ہوں گی اس چھوٹی بیوی کو یہ تیرے باپ کا ماتم کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. چھوٹی بیوی سوال کرتی ہوگی کیا ان کی ہمارے باپ سے کوئی رشتہ داری ہوتی ہے، یہ کیوں کریا کرتے ہیں؟ شاید فرمائیں گے نہیں کوئی رشتہ داری تو نہیں ہوتی، ایک ہی رشتہ ہے، ان کا محبت کا رشتہ ہے، ان کا مودت کا رشتہ ہے. ایک مرتبہ چھوٹی بیوی کہے گی، بس یہ آخری جملہ سنیے، چھوٹی بیوی کہے گی ارے اگر یہ میرے باپ سے اتنی محبت کرنے والے تھے تو کربلا کے میدان میں کہاں تھے؟ کاش یہ کربلا میں ہوتے تو میرا اصغر پیاسا نہ مارا جاتا. اجرکم علی اللہ. اجرکم علی اللہ.
اجرکم علی اللہ. خدا آپ کی آوازوں کو سلامت رکھے. خدا کسی غم میں مبتلا نہ کرے سوائے غم امام حسین علیہ السلام کے. اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. بی بی بطول کے شہزادوں پر ہم گریہ کر رہے ہیں. پروردگار ان آنسوں کو قبول فرمائے. یہ آنسو بڑے قیمتی ہیں، امام کو بڑے محبوب ہیں. ایک ایک آنسو کی قدر و قیمت روایتوں بیان ہوئی 1000 شہیدوں کے برابر ہے. اسے معمولی نہ سمجھیے گا، اس ایک آنسو میں 1000 شہیدوں کا لہو موجود ہے. بدردارو اب عصر عاشور ہے. مسائب ہر ایک کے بیان کیے ہیں اور حق بنتا ہے کہ ہر ایک کے مسائب کو بیان کیا جائے، لیکن میں کیا کروں، اب عصر عاشور کی مجلس پڑھا ہوں. انصار قربان ہو گئے، اصحاب قربان ہو گئے، اولاد عقیل قربان ہو گئی، اولاد جعفر طیار چلے گئی، اولاد حسن مشتبہ قربان ہو گئی، اولاد حیدر کرار قربان ہو گئی، اولاد حسین مظلوم قربان ہو گئی. حسین کا سارا گھرانہ لٹ گیا. اب خود مولا نے کمر ہمت کو کسا اور خیمے کی طرف تشریف لائے. اللہ اکبر. مولا حسین کی رخصت بڑی سخت ہے. آیت اللہ مرشد نجفی کہتے ہیں جب میرے جنازے کو حرم بی بی معصومہ قم میں لے کر جاؤ تو میرے امامے کے ایک سرے کو حرم سے باندھو، زری سے باندھو، دوسرے سرے کو میرے جنازے سے باندھنا، اور مسائل پڑھنا تو حسین کے رخصت کے مسائل پڑھنا. خیمے میں آنے کے بعد بیویوں سے رخصت لیا. خدا جانے آپ کیسے محسوس کریں گے کہ بیویوں نے حسین کو کیسے الوداع کہا ہوگا. آئے میں اپنا وطن چھوڑ کر آیا ہوں. جب بچوں کو الوداع کہہ کر نکل رہا تھا ہر بچہ مجھ سے چمٹ جاتا تھا. آئے وہ بیوی جس سے وعدہ کیا تھا بھیا جہاں جہاں تم جاؤ گے وہاں وہاں میں جاؤں گی. آج وعدہ وفائی ختم ہوئی. حسین مقتل کی طرف جا رہے ہیں، زینب کو کوفہ اور شام جانا. اجرکم علی اللہ. مولا خیمے میں آئے، آواز بلند کی، یا سکینہ، یا فاطمہ، یا زینب، یا ام کلثوم، علیکن من السلام. تم ساری بیویوں پر حسین کا سلام. یہ کہنے کے بعد اپنی بہن سے کہا وہ کرتا لے کر آنا جو اماں زہرا سیاہ کرتی تھی اور سیدھے سیدھے گریہ کیا کرتی. میں وہ کرتا لے کر آئی، لیکن چھوٹی بچی سکینہ موجود ہے، اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. سنیں گے کیا کہا؟ فرمانے لگی یا ابا استسلمت للموت. بابا جان کے آپ بھی مرنے کے لیے جا رہے ہیں. مولانا فرمایا کیف لا یستسلم من لا ناصر ولا معین. ارے وہ کیسے مرنے کے لیے نہ جائے جس کا کوئی حامی ناصر نہ رہا. بی بی نے یہ نہیں کہا کہ آقا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے، بابا مجھے چھوڑ کر نہ جائیے. ایک عجیب سی لہجہ فرمایا، فرمانے لگی یا ابا اگر آپ مرنے کے لیے جا ہی رہے ہیں تو رد الی حرم جدنا، پھر ہمیں اپنے وطن مدینہ چھوڑ کر. آقا نے فرمایا، اپنی بچی کو سمجھایا کہ اگر میں وہ پرندہ ہوتا جو آواز حق بلند کرتا ہے تو یہ فوجی اشقیاء پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ کر اس پرندے کو بھی مار دیتے ہیں. یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے، میں تجھے کہیں پر بھی چھوڑ دوں یہ تجھے اسیر بنائیں گے. یہ کہنے کے بعد اپنی بیٹی سے رخصت ہو گئے، لیکن بہن آگے آئی. روایت میں پڑھ کر آپ کی خبر کر رہا ہوں، جب بہن کرتا لے کر آئی نا تو اس کے بعد بھائی کے قدموں میں گر گئی، قدموں کا بوسہ لینا شروع کیا، ہاتھوں کا بوسہ لینا. ارباب ممبر یہ کہتے ہیں مولا کو اس وقت وصیت یاد آئی، کہا بہن زینب تم بھی اپنے شانوں کو ذرا اٹھنا، اپنی حسین کو ذرا اونچی کرنا. حسینیں اونچی کی گئی، شہزادی کے بازو کا مولا نے بوسہ لیا.
سوال کیا بیوی نے یہ بوسہ کیوں لیا؟ کہا مجھے اپنے بابا کی وصیت یاد آئی، میرے بابا نے کہا تھا اے بیٹا کربلا میں ایک وقت آئے گا جب میں موجود نہ ہوں گا، میری نیابت میں میری اس بیٹی کے ہاتھوں کا بوسہ لے لینا، جہاں پر رسیاں باندھی جائے۔ بیوی نے کہا بھیا آپ بھی اپنے گریبان کو چاک کیجئے گا، آپ بھی اپنے گریبان کو کھولیے گا۔ گریبان کو کھولا گیا، مولا کی گردن کا بوسہ لینا شروع کیا۔ جب بوسہ لے رہی تھی تو آقا نے سوال کیا بہن اس گلوں کا کیوں بوسہ لیا؟ کہا مجھے بھی اپنی ماں کی وصیت یاد آئی، ماں نے کہا تھا بیٹا کربلا میں تیرا ماں 3 دن کا بھوکا پیاسا ہم سے جہاں گردن پہ چھری چلنے والی ہے اس جگہ کا میری نیابت میں بوسہ لے لینا۔ بہن و بھائی نے وصیتیں مکمل کی اور اب آقا حسین خیمے سے باہر تشریف لائے۔ عجیب قیامت کی رخصت تھی، ایسے حسین مظلوم نکلے ہیں جیسے بھرے گھر سے کوئی جنازہ اٹھتا ہے۔ مولا باہر تشریف لائے، ایک خیمے سے ودا کیا ہے، ایک اور خیمہ بھی ہے جہاں پر سید سجاد موجود ہے، ان سے بھی ودا کرنا ہے۔ آقا سید سجاد کے خیمے میں داخل ہوئے، پھوپھی زینب کبریٰ بھی موجود ہیں، دونوں حسیت داخل ہوئی۔ جب داخل ہوئی خیمے کے اندر آقا سید سجاد کو ان کی پھوپھی نے جگایا، کہا بیٹا سجاد اپنے بابا سے ودا کر لو۔ اب قیامت کا جملہ ہے سنیے گا، جیسے ہی آقا سید سجاد کی آنکھیں کھولی، دائیں طرف دیکھا بائیں طرف دیکھا، ایک مرتبہ پھوپھی زینب سے مخاطب کہا اے پھوپھی اماں میرے بابا کہاں ہے کہ میں ان سے ودا کروں؟ میرے بابا کہاں ہے کہ میں ان سے ودا کروں؟ بہن نے کہا یہ تیرا باپ ہے جو تیرے ساتھ صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک اتنے زخم لگے تھے مولا کو، بیٹا پہچان نہ سکا۔ اجرکم علی اللہ۔ جیسے بابا کی حالت دیکھی، سنیں ایک سوال کیا، یہ روایت دیکھ کر نام خدمت کرو، ایک سوال کیا، فرمانے لگے این عمی العباس، بابا بتائیے چچا عباس کہاں ہے؟ فرمایا قد قتلا، وہ مارے گئے۔ فرمایا کہ این اخی اکبر، میرا علی اکبر کہا گیا؟ کہا قد قتلا، وہ بھی مارا گیا۔ ایک ایک کا سوال کیا، فرماتے رہے قد قتلا قد قتلا۔ آخر میں جنہ شاہ فرمایا بیٹا سجاد یاد رکھو مردوں میں تمہارے اور میرے علاوہ اور کوئی باقی نہ رہا۔ سید سجاد نے کہا بھوپی اماں پھر میرے لیے عصا لے کر آئیے، عصا کا سہارا لیا اور باہر نکلنا چاہتے تھے، باپ نے روک لیا، بیٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے میرے علاوہ آپ کا کوئی حاضر نہیں رہا، میں بھی آپ پر قربان ہونا چاہتا ہوں۔ بابا نے کہا بیٹا سجاد تجھے شام کا امتحان دینا ہے، مجھے کربلا کا امتحان دینا ہے، نسل امامت تجھ سے جاری ہوگی، بیٹا تجھے صبر کرنا ہے۔ سید سجاد کے لیے مر جانا آسان ہے، زندہ رہنا مشکل ہے۔ پس ازادار و مولا وہاں سے بھی رخصت ہوئے، مقتل کی طرف روانہ ہوئے، اسب با وفا پر سوار ہوئے، ایڑ لگائی مقتل گاہ کی طرف آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن گھوڑا آگے نہیں بڑھتا، گھوڑا آگے نہیں چلتا۔ آقا پریشان ہے، سوال کیا ہے اسب با وفا تجھے بڑی زحمت دی ہے میں نے، ہاں ابھی جو زحمت دے رہا ہوں وہ آخری زحمت ہوگی، اور وہ بھی آدھی زحمت ہے، پوری زحمت نہیں کرنی، صرف تجھے لے کر جانا۔ گویا اس ذوالجلال نے اپنے سر کو نیچے جھکایا، کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ آقا نے جب نیچے دیکھا تو کیا دیکھا؟ وہ 4 سالہ بچی جسے خیمے سے الوداع کہا تھا، وہ ذوالجلال کی ٹانگوں سے لپٹی ہے، کہتی ہے اسب بابا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا۔ اپنی بیٹی کو آغوش میں لیا، دست سے شفقت پھیرا، کہا بیٹی یہ مسائل مجھے بھی برداشت کرنے ہیں، تجھے بھی برداشت کرنے ہیں، لیکن گریہ نہ کرنا،
گریہ نہ کرنا، کیونکہ اس کے بعد جو مصائب آنے والے ہیں وہ بہت زیادہ ہے، ابھی گریہ نہ کرنا۔ اسے بڑے پیار کے ساتھ دوبارہ خیمے تک پہنچایا اور اب اسبا وفا پر سوار ہوئے، مقتل کی طرف رخ کیا اور عجیب جنگ شروع ہوئی مولا حسین کی۔ ایک ایک سے رخصت ہوتے تھے، ہر ایک صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور تک مولا سے رخصت ہوتا تھا۔ آقا اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں، مولا اجازت دیجئے میں جانا چاہتا ہوں۔ اب حسین ایک ایک سے رخصت ہونے لگے۔ اے حبیب تیرا مولا جا رہا ہے، عباس تیرا بھائی جا رہا ہے، اکبر تیرا بابا لڑنے جا رہا ہے، قاسم تیرا چچا لڑنے جا رہا ہے، کیا تم سوال کرنے کے لیے نہیں آؤ گے؟ داد و تحسین دینے کے لیے نہیں آؤ گے؟ اجرکم اللہ، پروردگار آمد و سلامت رکھے۔ جملہ سنیے گا، یہ مولا وہ ہے جو سکینہ کے بابا بھی ہے، عباس کے بھیا بھی ہے، اکبر کے بابا بھی ہے اور قاسم کے چچا بھی ہے، مولا محمد کے ماموں بھی ہے، لیکن مجھے انصاف سے بتاؤ یہ بھی تو کسی ماں کا بیٹا بھی ہے۔ وہ ماں جو مدینے سے ساتھ ساتھ چلی تھی، وہ کیسے اپنے حسین کو کٹتا ہوا دیکھے۔ بس آقا کی جنگ شروع ہوئی، آوازی یا مسلم ابن عقیل ویا حانی ابن عروہ ویا حبیب ابن مظاہر ویا ظہیر القیل یا ابطال الصفا یا فرسان الحیجہ۔ اے مسلم ابن عقیل کہاں ہو؟ اے حانی ابن عروہ کہاں ہو؟ اے حبیب ابن مظاہر کہاں ہو؟ اے ظہیر القیل کہاں ہو؟ آؤ دیکھو حسین کی جنگ، دیکھو دیکھو حسین کیسے جنگ کرتا ہے۔ آؤ داد و تحسین دو، ایک ایک کا آواز اور پھر مقتل کی طرف جاتے ہیں۔ اب اس کی جنگ دیکھو جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہے، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا عباس اکبر مارا گیا، اس کی جنگ دیکھو جس کا مولا محمد اور قاسم مارے گئے۔ یہ کہہ کر آواز لگائی اور جنگ کے لیے حیدر کرار کا حیدر بیٹا چلا۔ ایسا جہاد کیا فوجیں حفیظ اللہ کہہ کے بھاگنے لگی۔ جب فوجیں بھاگ رہی تھی تو فرمان لگے بھاگتے کہاں ہو؟ اب اس کی جنگ دیکھو کہ جس کا تم نے 6 مہینے کا اذکر مار دیا۔ آقا بڑی تیز رفتاری سے جنگ کر رہے تھے، جنگ کرتے رہے۔ ایک شقیب ہوتا جس نے آواز بلند کی، حسین تم جنگ کر رہے ہو، اور انہوں نے خیمے کی طرف رخ کر لیا۔ آقا نے جنگ کو روکا، خیمے کی طرف آئے، دیکھا کہ کوئی خبر نہیں تھی، کہیں سے کوئی اطلاع نہیں تھی، کسی میں اتنی مجال نہیں تھی کہ حسین کے ہوتے ہوئے خیمے کی طرف جائے۔ پھر دوبارہ مقتل کی طرف گئے، پھر جہاد شروع کیا۔ لیکن عزادارو ایسی سخت روایتیں ہیں، میں کس کو بیان کروں کس کو چھوڑوں۔ کسی شقی نے جو تیر چلایا آقا کی پیشانی پر پیوست ہوا، وہ تیر جو نکالا تو پرنالے کی طرح خون دست مبارک میں آیا۔ اجرکم اللہ، بڑے سخت جملے ہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے بچوں کو عرض کر دوں حسین کی جنگ تو دیکھو، 3 دن کے بھوکے پیاسے کی جنگ تو دیکھو۔ ایک پیشانی میں تیر لگا، تیر ہاتھوں سے نکال لیا، دوسرا تیر آیا جو شان مبارک پر لگا، تھوڑی پر لگا، اسے بھی اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ ایک اور تیر چلا جو مولا کے کلیجے کو پیاس کرتے پیچھے چلا گیا۔ آقا نے جھک کر اسے پیچھے سے نکالا۔ ہائے حسین، زخموں پر زخم کھاتے رہے۔ عجیب و غریب جنگ ہے مولا کی، اور عصر عاشور آہستہ آہستہ ڈھلتی ہے، فضائیں تبدیل ہوتی ہے، آندھیاں چلنے لگتی ہے۔ آقا نے جب بہت جنگ کر لی، آواز غیبی آئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف پلٹا، اس حالت میں کہ تو اس سے راضی ہو، وہ تجھ سے راضی ہو۔ بس آقا کی تلوار نیام میں گئی، نشیب کی طرف رخ کیا۔ جنہوں نے کربلا کی زیارت کی انہیں معلوم ہے ایک مقام قتل گاہ کہلاتا ہے، دوسرا مقام تل زینبیہ کہلاتا ہے۔ وہ شہزادی بار بار تل زینبیہ پر آ کر اپنے بھائیہ کی خبر لیا کرتی تھی، لیکن جب نشیب کی طرف میرے مولا کی سواری گئی، بہن کو بھائی دکھائی نہیں دیے۔ ہائے اللہ اکبر، میرے بھائی کی خدا خیر کرے۔ نشیب کی طرف یہ حضرت واپا آیا، آقا حسین
بیت الگاہ کی طرف آگے بڑھے. کسی شقی نے جو وار کیا, حسین آہستہ آہستہ اپنے دائیں طرف گرنے لگے, لیکن ہر شہید جو گرا ہے تو زمین پر آیا ہے. یہ عجیب شہید کربلا نہ گھوڑے کی زین پر ہے نہ زمین پر ہے, لاشا معلق ہو گیا. کسی کے مجال نہیں کہ جو حسین کے قریب آئے. سب دیکھ رہے ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ حسین خود کیسے جان دیتے ہیں. اور جب کچھ ساتیں گزر گئی تو کسی شقی نے آواز بلند کی, لگتا ہے حسین دنیا سے چلے گئے. کسی نے کہا کہ نہیں, حسین زندہ ہے. کسی نے کہا اگر فیصلہ کرنا ہے تو یہ میں طریقہ بتاتا ہوں, خیموں کا رخ کر لو. اگر حسین زندہ ہوں گے تو غیرت گوارا نہیں کرے گی. خیموں کا رخ کیا گیا. شیو نے آواز دی, اے فوج خیموں کا رخ کیا جائے. خیموں کی طرف جب یہ فوج بھاگنے لگی, آقا کی چھوٹی چھوٹی آنکھیں کھلی, اپنی کونیوں کا سہارا لیا, کہا اے بے غیرت ہوں, اے بے شرم ہوں, حسین زندہ ہے. جب تک حسین باقی ہے اس کی خواتین کے قریب نہ جانا. بس یہ بھاگی ہوئی فوج دوبارہ آئی اور اب فیصلہ ہونا ہے کون حسین کے سر اقدس کو تن سے جدا کرے گا. بڑا مشکل مرحلہ ہے. بڑے بڑے شقی تھے, آگے بڑھنا چاہتے تھے, لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے تھے ڈر کے پیچھے ہو جاتے تھے. سنان ابن انس آگے بڑھا پیچھے ہو گیا, حسین ابن نمیر آگے بڑھا پیچھے ہو گیا, بڑے بڑے شقی آگے پیچھے ہو گئے. ایک شقی آگے بڑھا جس کا نام عمر بن حجاج زبیدی ہے, کہتا ہے کہ میں حسین کا سر اقدس تن سے جدا کروں گا. آگے بڑھا, آقا کے سینے اقدس پر سوار ہوا اور تن سے جدا کرنا چاہتا تھا. آقا نے جو آنکھیں کھولی, ڈر گیا اور پیچھے بھاگا. شیون نے کہا ڈر گیا تو اس سے, یہ جو زخموں سے چور ہے اس سے تو ڈر گیا. عمر بن حجاج زبیدی جملہ کہتا ہے, اور جملہ سنیے گا. جملہ کہتا ہے جیسے حسین نے اپنی آنکھیں کھولی اور مجھے دیکھا, مجھے ایسا محسوس ہو جیسے رسول اللہ مجھے دیکھ رہے. میں اسے ذبح نہیں کر سکتا. آگے بڑھا. زیارت ناہیہ میں میرے زمانے کا یہ کہتا ہے وَالشِّبْرُ جَالِسٌ عَلَىٰ صَدْرِكَ, شبر آپ کے سینے پر سوار ہوا. وہ سینہ جہاں کبھی سکینہ بیٹھا کرتی تھی اس پر شبر آ گیا, سینہ بھاری ہو گیا. آپ کی محاسن مبارک کو پکڑا اور ذبح کرنا چاہتا تھا, لیکن کیسے ذبح کیا؟ ارے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو ایسے ذبح کیا جاتا ہے کہ اسے تکلیف کم سے کم ہو. لیکن آئے منزل پہ زہرا, پشت گردن سے 12 ضربوں کے بعد 12 ضربوں کے بعد وہ کام ہوا جس پر تا قیامت انسانیت گریا کرے گی. فضاؤں میں اندھیرا چھانے لگا, زینب کبریٰ کا دل گھبرانے لگا. آئی سیدہ سجاد کے خیمے, بیٹا سجاد اپنے بابا کی خبر لو. سیدہ سجاد عصا کا سہارا لیے باہر آئے. دائیں طرف دیکھا بابا دکھائی نہ دیے, بائیں طرف دیکھا بابا دکھائی نہ دیے. ایک مرتبہ سوال کی ضرور کیا, فرمانے لگے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. بابا دشمن سید سجاد کا سلام. پھوپھی نے سوال کیا, بیٹا سجاد تمہارے باپ تو ابھی زمین پر ہوں گے, آسمان پر کسے دیکھ کر سلام کیا؟ کہا نہیں ماں پھوپھی, اب سر حسین کو کے ریزہ پر. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا